بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ سنا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا دیا گیا ہو سو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے اور نفس کی کنجوسی سے بچنے کو کامیاب ہونے والوں کی ایک امتیازی شان بتائی ہے۔ کنجوسی کی اضافت جو نفس کی طرف کی ہے اس میں ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ دل تو خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے لیکن نفس کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شوحہ جو ہے یہ بخل سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور بعض کتب کے اندر یہ چیز ہے کہ شوحہ اس بخل کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیریاں بن کر سامنے آئے گا، اور شوحہ جو ہے یہ کنجوسی سے بچو کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس نے انہیں آپس میں خون ریزی کرنے پر اور حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ انسان کے مزاج میں کنجوسی ہے، جیسے سورۃ النساء میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چیز جو انسان کے اندر ہے وہ کنجوسی ہے، جو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور بزدلی ہے جو جان کو نکال دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کنجوسی اور ایمان کبھی کسی بندہ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ دو چیزیں بندہ میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بدخلقی۔ انسان کا مزاج ہے کہ مال لینے کو تو تیار ہو جاتا ہے لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ نفس خرچ کرنے کو نہیں چاہتا لیکن پھر بھی نفس کے تقاضوں کو دبا کر مومن آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ بڑا ہے، کون سا صدقہ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ سب سے بڑا ہے کہ تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو، نفس میں کنجوسی ہو، تنگ دستی کا خوف ہو، مالدار بننے کی امید لگا رکھی ہو۔ پھر فرمایا کہ تو خرچ کرنے میں دیر نہ لگا، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں مال اور فلاں کو اتنا مال آپ نے دے دینا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے۔ اور بہترین خرچ وہ ہے جو انسان اپنی زندگی کے اندر کسی کو دے دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا جس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اپنی دولت سے پیار کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کو اس کی وصیت کرتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کے، تو لہذا یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ جس طرح ہمارا دل نہیں کرتا اپنی زندگی میں مال کو خرچ کرنے کا، کیا دوسروں کا دل کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا؟ اس لیے فرمایا سب سے بہتر صدقہ، سب سے اولیٰ صدقہ اور سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ فلاں، تو کیا کہتے ہیں فلاں کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دینا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اب تو فلاں کا ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آدمی کی روح قبض ہو جاتی ہے انسان کا وہ مال دوسروں کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس تو مال نہیں رہتا۔ تو اسی طرح فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں
ایک درہم صدقہ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت 100 درہم کا صدقہ کر دے۔ یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر جو آدمی صدقہ 1 درہم کا کرتا ہے اور مرنے کے وقت دوسروں کو وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں میرا مال خرچ کر دینا، فرمایا وہ 100 درہم صدقہ کرے تب بھی یہ 1 درہم جو اس نے اپنی زندگی کے اندر تندرستی کے اندر جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اس نے دیا ہے، یہ 100 درہم سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا بہت سے لوگ دنیاوی ضرورتوں، گناہوں اور ریاکاریوں میں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا فضول خرچی میں مال اڑا دیتے ہیں، لیکن مال سے متعلق فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو روکے رکھتے ہیں، حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمت نہیں کرتے، اور اگر ہمت کر بھی لیں تو اسے دنیا داری یعنی ریاکاری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، عمل کم ہو جائے گا اور دلوں میں کیا ہو جائے گی؟ کنجوسی ڈال دی جائے گی، اور فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ نمبر 1 تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقوی کے تقاضوں پر چلنا، اور رضامندی میں اور ناراضگی میں حق بات کہنا، مالداری اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کرنا۔ جب ہمارے پاس مال زیادہ آ جائے، مال کثیر تعداد کے اندر آ جائے، تو ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے یا اللہ کی نافرمانی کے اندر ہم مال خرچ کر رہے ہیں، بس مال ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن میانہ روی ہم اختیار کریں گے تو ہمارا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور اخروی زندگی کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہ مال میرے دوستو اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کریں گے، کیا جس اللہ نے ہمیں پہلے مال دیا تھا، کیا وہ اللہ ہمیں دوبارہ مال نہیں دے سکتا؟ میرے دوستو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، دنیا کے اندر بھی اس کا ہمیں صلہ ملے گا، اور آخرت کے اندر تو بہت زیادہ ہمیں اس کا نعم البدل ملے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں تعداد لازمی نہیں ہے کہ اتنی اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ قبول کرے گا، اگر اس سے ہم کم دیں گے تو ہمارا یہ مال قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے دے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے گا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، چاہے اگر آدمی 1 روپیہ اور 1 درہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب اس کو بہت بڑا ملے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی رضا کے لیے دے گا تو وہی مال جو اس نے اللہ کے راستے کے لیے دیا ہوگا، وہی مال اس آدمی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا ہلاک کرنے والی بھی 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 خواہشوں کا اتباع کرنا، خواہشات کا اتباع کرنا۔ نمبر 2 کنجوسی، یعنی کہ کنجوسی کے جذبات کی فرما برداری کرنا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا بلکہ کنجوسی کی فرما برداری کرنا، کنجوسی کرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی کے اندر تو خرچ کرنا، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح فرمایا انسان کو اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا، کنجوسی بری بلا ہے، نفس پر قابو پائے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں مال خرچ کرے اور گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے اور فضول خرچی سے بھی بچے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اسے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔